اپنے شو ایم بی جی اسپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور تاریخی فیصلہ آیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے متعلقہ حکام کو حکم دیا ہے کہ مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں سرکاری زمین پر قبضہ کرنے پر پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے، اور اس حوالے سے کچھ ہفتوں کی مہلت جو ہے وہ سرکاری محکموں کو دی گئی ہے۔ کیا اس فیصلے پر، اس حکم پر عمل درآمد ہو سکے گا، اور یہ معاملہ دراصل کیا ہے، وہ کون سی زمین ہے جس پر پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی نے قبضہ کر رکھا ہے، کب سے قبضہ کر رکھا ہے، کیوں قبضہ کر رکھا ہے، آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس معاملے کا جو کنٹیکسٹ ہے، جو پس منظر ہے، اس سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ جب وفاقی دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوا اور اس کا ماسٹر جو پلان ہے وہ تیار ہوا، تو ایوب خان کے دور میں ہی اس کا جو زون 3 تھا، جو سنگجانی سے شاہدرہ تک جو علاقہ ہے، جس کا رقبہ تقریباً 50,000 ایکڑ ہے، اسے نیشنل پارک کا ایریا قرار دیا گیا، اور قانون کے مطابق اس علاقے میں تفریحی سرگرمیاں تو ہو سکتی ہیں، مگر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، اور کسی قسم کی کنسٹرکشن کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ کوئی گھر نہیں بن سکتا، مکان نہیں بن سکتا، پلازہ نہیں بن سکتا، کسی قسم کا کوئی اور جو کنسٹرکشن ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ جو زون 3 کا علاقہ ہے، جو نیشنل پارک جو ہے وہ کہلاتا ہے، اور اسے کنزرو کرنا جو ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اسی علاقے میں تجاوزات قائم کر رکھی ہیں پاکستان ایئر فورس نے بھی اور پاکستان نیوی نے بھی۔ کہاں پہ قائم کر رکھی ہیں، اس کی تفصیل بھی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اسلام آباد کا جو سیکٹر E8 ہے، وہ پاکستان بحریہ کے حوالے جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ بحریہ کا کمپلیکس بھی ہے اور دیگر جو ہیڈ کوارٹر بھی ہے، دفاتر بھی ہیں۔ اسی طرح E9 سیکٹر جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے حوالے جو ہے وہ کیا گیا ہے اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے، CDA کی طرف سے۔ اور جو E10 کا علاقہ ہے اور D11، یہ جو 2 سیکٹرز ہیں، اس کا علاقہ جو ہے یہ پاکستان آرمی یعنی بری افواج کے حوالے کیا گیا ہے، اور یہاں پہ جو نیا جنرل ہیڈ کوارٹرز ہے GHQ وہ یہاں منتقل ہونا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں یہ منصوبہ تھا، راحیل شریف کے دور میں بھی یہ کوشش ہوتی رہی کہ یہ جو جنرل ہیڈ کوارٹرز ہے اس کو راولپنڈی سے اسلام آباد منتقل کیا جائے، اور سیکٹر E10 اور D11 2 سیکٹر جو ہیں اس کا رقبہ اس ہیڈ کوارٹر کے لیے مختص کیا گیا ہے، لیکن یہ ابھی تک منتقل نہیں ہو سکا۔ اس پہ ہم پھر کبھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ فی الحال ہم پاکستان بحریہ اور پاک فضائیہ کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہ جو پاک بحریہ ہے، پاک بحریہ کو بالعموم افواج پاکستان کا سفید پوش بھائی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ کبھی کسی قسم کی کوئی کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں کوئی زیادہ انوالومنٹ بحریہ کی نہیں رہی، کوئی سیاست میں عمل دخل جو ہے وہ نہیں رہا ان کا۔ اسی طرح جو ایئر فورس ہے وہ بھی اپنے کام سے کام رکھنے والی فورس جو ہے وہ شمار ہوتی ہے۔ پاکستان میں 4 مارشاء اللہ آئے، لیکن ایوب خان کے مارشاء اللہ سے لے کے جنرل پرویز مشرف کے مارشاء اللہ تک کسی بھی موقع پر آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ پاکستان بحریہ کی طرف سے یا پاک فضائیہ کی طرف سے جو ہے وہ مارشاء اللہ کی سرگرمیوں میں کوئی متحرک کردار جو ہے وہ ادا کیا گیا ہو، یا آئین کو سبوتاژ کرنے میں کوئی جو ہے ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی کردار جو ہے وہ رہا ہو۔ اسی طرح کبھی سیاست میں مداخلت جو ہے وہ نہیں کی پاکستان بحریہ نے بھی اور پاکستان ایئر فورس نے بھی، اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ایئر چیف نے یا بحریہ کے سربراہ نے کبھی ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں مانگی۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ جتنی تجارتی سرگرمیاں ہیں، مثال کے طور پہ DHAs نہیں چلاتی جو پاکستان ایئر فورس ہے اور پاکستان بحریہ ہے۔ تو ایک امپریشن جو ہے وہ پاکستان بحریہ اور پاک فضائیہ کے بارے میں ایک مثبت جو رائے ہے وہ معاشرے میں موجود تھی، جو اب
جو ہے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اب اس رائے پر نظر ثانی کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، کیونکہ کراچی میں بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جیسا کہ میں وفاقی دارالحکومت کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیکٹر E8 جو ہے وہ پاکستان نیوی کے حوالے کیا گیا تھا، E9 جو ہے پاکستان ایئر فورس کے حوالے کیا گیا تھا۔ تو ان دونوں سیکٹرز میں نہ صرف بائی لاس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، نہ صرف جو ہے CDA کے جو قوانین ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، بلکہ جو سرکاری زمین ہے اس پر قبضہ بھی کیا گیا ہے، تجاوزات بھی قائم کیے گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ ساری تفصیل پیش ہوئی ہے، اور جو وفاقی کابینہ میں بھی یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اور یوں لگتا ہے کہ جیسے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اسی طرح بری افواج کی دیکھا دیکھی پاک فضائیہ اور پاک بحریہ بھی ان سرگرمیوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہو رہی ہے۔ تو جناب یہ جو سیکٹر E8 ہے جو پاک بحریہ کے پاس ہے، وہاں پہ ایک گولف کورس جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے جو ہے وہ بنایا گیا، حالانکہ وہاں تعمیرات کی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، درخت کاٹے جاتے رہے، اور یہ جو نیشنل پارک ہے جس کو کنزرو کرنے کے لیے جو ہے وہ کئی ادارے جو ہے وہ قائم ہیں، تو وہ سارے ادارے جو ہیں وہ سوئے رہے۔ اس میں وائلڈ لائف کا ادارہ بھی جو ہے وہ شامل ہے، اس میں جو CDA ہے وہ بھی شامل ہے، اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی۔ یہ ادارہ بھی جو ہے خواب غفلت کا شکار رہا، یا ڈرا اور سہما رہا، یا پھر ان کی ملی بھگت تھی۔ تو یہاں پہ درخت کاٹے جاتے رہے اور گولف کورس جو ہے وہ بنا لیا گیا، اور کئی سال سے یہاں گولف کورس جو ہے وہ بنا ہوا ہے، نہ تو کوئی اس کے عوض کوئی پیسے دیے جا رہے ہیں، کوئی ایک دھیلا تک جو ہے وہ CDA کو یا کسی بھی سرکاری ادارے کو معاوضے کے طور پہ ادا نہیں کیا گیا، سرکاری زمین پہ قبضہ کیا گیا ہوا ہے۔ اور صرف یہ گولف کورس کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو وفاقی کابینہ میں تفصیلات پیش کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ سروس روڈ نارتھ، ساؤتھ اور ایسٹ، جو تینوں سروس روڈ ہیں اس پہ پاکستان نیوی نے جو ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے۔ CDA سے منظوری لیے بغیر جو سیکٹر E8 کا جو لے آؤٹ پلان تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا، جو سنگین نوعیت کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح خلاف قانون اجازت لیے بغیر بحریہ یونیورسٹی بنا لی گئی، اور دیگر عمارتیں بھی جو ہیں وہ کھڑی کر دی گئیں۔ اب اگر یہ کام کسی غریب آدمی نے کیا ہوتا، کسی عام آدمی نے کیا ہوتا، تو ظاہر ہے فوری طور پہ CDA حرکت میں آتی اور یہ تعمیرات جو ہیں وہ گرا دی جاتی، لیکن چونکہ افواج پاکستان کا معاملہ تھا تو کسی ادارے نے جو ہے اس حوالے سے کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اسی طرح ایئر فورس کی بھی سن لیجئے، سیکٹر E9 جو ایئر فورس کے تصرف میں دیا گیا ہے، وہاں بھی ایئر فورس نے وہی کام کیا جو پاکستان نیوی نے کیا، یعنی سروس روڈ نارتھ، ساؤتھ اور ایسٹ، تینوں جو سروس روڈ ہیں ان پہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ایئر یونیورسٹی بنا لی گئی ہے خلاف قانون، PAF ہسپتال جو ہے وہ کھڑا کر لیا گیا ہے، PAF SOM ایرینا کی عمارت جو ہے وہ بنا لی گئی ہے، اور بھی کئی عمارتیں جو ہیں وہ خلاف قانون اجازت لیے بغیر جو ہے وہ تعمیر کر لی گئی ہیں، اور جو E9 سیکٹر کا لے آؤٹ پلان ہے اس کو بھی CDA کی اجازت لیے بغیر جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو گزشتہ 2 سال سے یہ معاملہ نہ صرف CDA، وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اور پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے علم میں ہے، بلکہ وفاقی کابینہ بھی اس ساری صورتحال سے آگاہ ہے۔ وفاقی کابینہ نے کئی بار اس صورتحال کا نوٹس لیا، اور پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کو کہا گیا کہ آپ یہ سرکاری زمین خالی کر دیں، یہ تجاوزات جو ہے وہ ختم کر دیں، یہ قبضہ جو ہے واگزار کرنے دیں۔ وزارت دفاع کو بھی جو ہے انوالو کیا گیا۔ لاسٹ ٹائم گزشتہ سال اگست میں جو یہ معاملہ ہے یہ زیر بحث آیا تھا، اور پاکستان ایئر فورس کو اور پاکستان نیوی کو CDA کے توسط سے جو ہے وہ لکھا گیا تھا کہ یہ جگہ جو ہے یہ آپ خالی کر دیں۔ اور اس حوالے سے جو آخری اجلاس ہوا وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں، یہ 4 اگست 2021 کو چند روز پہلے، اس میں ایک بار پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو سرکاری زمین ہے یہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی سے خالی کرائی جائے گی، لیکن اس کے باوجود یہ جگہ جو ہے یہ خالی نہیں کروائی جا سکی۔ تو یہ معاملہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی
چیف جسٹس اطہر بن اللہ کی عدالت میں، جس میں جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی چیئرپرسن ہیں رائنا سعید خان وہ موجود تھیں۔ تو چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے سوال کیا کہ اس پہ آپ نے کسی قسم کی کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو اس پہ جو رائنا سعید خان ہیں وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی چیئرپرسن، انہوں نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے، بے بسی ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ تو اس پہ چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جی کیوں اختیارات نہیں ہیں آپ کے پاس؟ اگر میں بھی کوئی خلاف ورزی کروں تو آپ میرے خلاف بھی کارروائی کریں، کوئی جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اس موقع پہ وکیل موجود تھے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے دانیال حسن، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جو وائلڈ لائف آرڈیننس 1979 ہے اس کے تحت جرمانے اور قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اسی آرڈیننس کی جو سیکشن 29 ہے اس کے تحت گرفتاری بھی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم دیا، اور 27 اگست تک اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے تاکہ اس دوران جو ہے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ قانونی کارروائی کر سکے۔ اب دیکھیے کہ اس فیصلے پر، اس حکم پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہاں تک عمل درآمد ہو پاتا ہے، اور سرکاری زمین واگزار کروائی جاتی ہے یا نہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہی پاکستان بحریہ کہ جس کا نام چرا لیا ملک ریاض نامی ایک ٹھیکیدار نے، اور بحریہ ٹاؤن کے نام سے سوسائٹی کھڑی کر لی، اور پاکستان بحریہ نے لٹیگیشن بھی کی، اس کے خلاف کیس بھی کیا، لیکن اس کے باوجود ملک ریاض سے بحریہ ٹاؤن کا جو نام ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکا۔ لیکن ایک طرف یہ بے بسی ہے، لاچاری ہے، اور دوسری طرف قانون کے سامنے منہ زوری کا یہ عالم ہے کہ برسہ برسے سرکاری زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ خالی کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، بار بار خطوط لکھے جا رہے ہیں، بار بار کا استدعا کی جا رہی ہے کہ آپ یہ جگہ خالی کر دیں، لیکن اس کے باوجود سرکاری زمین جو ہے وہ خالی نہیں کی جا رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔